بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور حضرت نوح علیہ السلام کے مکمل واقعے کے اوپر ایک مختصر نظر ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ بآسانی اور مختصر الفاظ میں ہم اس مکمل واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے عرض کی، اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کا مشاہدہ کیا ہو تو ہم اس سے اس کی تفصیل سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اکٹھا کر کے ایک مٹی کے تودے پر لے گئے، وہاں سے مٹی کی ایک مشت بھر کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں جانتے ہو یہ مٹی کس کی ہے؟ حواریوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مٹی کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کعبہ حام بن نوح علیہ السلام کی مٹی ہے۔ آپ نے مٹی کے تودے پر اپنا اثار مارا اور حکم فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ اور کھڑا ہو جا۔ ایک سفید بالوں والا شخص اپنے بالوں کو مٹی سے جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، کیا تو اس بڑھاپے کی حالت میں مرا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، میرا وصال تو جوانی کی حالت میں ہوا تھا، لیکن ابھی اٹھا ہوں، یوں لگتا تھا کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے، اور اسی میں ہولناکی کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں سفینہ نوح کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ کشتی کے 3 حصے تھے، بلائی حصے پر پرندے، درمیانی حصے میں انسان اور نچلے حصے میں وحشی جانور اور دیگر جانور تھے۔ جب نچلے حصے میں جانوروں کے گوبر اور لید کافی حد تک جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی وحی کے ذریعے حکم ہوا، ہاتھی کی دم پر پکڑ کر جھنجھوڑ دو۔ ہاتھی کے دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو۔ آپ نے دم جھنجھوڑی تو وہاں سے خنزیر، نر اور مادہ پیدا ہوئے۔ خنزیر گرتے ہی غلاظت کی طرف لپکے، پھر جب چوہوں نے کشتی کے تختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو حکم ہوا کہ شیر کی آنکھوں کے درمیان مارو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے مارا تو شیر کے نتنوں سے بلیوں کا جوڑا نکلا جو چوہوں پر جھپٹ پڑا۔ آپ نے مزید پوچھا کہ بتاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ سارے شہر غرق ہو چکے ہیں؟ تو اس سے تفصیل بتاتے ہوئے اس نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ زمین کے حالات معلوم کر کر آؤ۔ کوے نے جو ہی زمین پر مردہ دیکھے تو اس کو نوچنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے خوف کی بددعا کی، اسی لیے وہ گھر سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر کبوتر کو بھیجا اور اپنی چونچ میں وہ زیتون کا پتا اور اپنے پاؤں کو مٹی سے آلود کر کے واپس آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ شیر طوفان الہی سے غرق ہو چکا ہے۔ آپ نے کبوتر کے گلے میں سبز شاخوں کا ہار ڈالا، اس لیے انس اور امن کی دعا کی، اس وجہ سے کبوتر انسانوں سے مانوس ہو گیا۔ حواریوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے اپنے گھر نہ لے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے گفتگو کرے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا رزق دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے اسے حکم فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس لوٹ جاؤ، تو وہ دوبارہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ گیا اور مٹی ہو گیا۔ البین عمر مکرمہ سے اور حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ اور دیگر مفسرین کرام نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذات پر ایمان رکھنے والے اصحاب اور ہر چیز کے جوڑے کے ساتھ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی مسلسل 150 دن چلتی رہی، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک رواں رہی، پھر 1 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔
محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قوم نو کشتی سے باہر آئی۔ ابن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم نے کس چیز کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور قوم نوح کشتی سے باہر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن حضرت اللہ جل جلالہ کے سامنے شکر کے لیے روزہ رکھا۔ ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں زیادہ حقدار ہوں کہ روزہ رکھوں، اور اپنے اصحاب اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ شام تک احتراماً کھانے پینے سے گریز کرے اور باقی دن کا روزہ رکھے۔ محمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو روک دینے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے پانی رک گیا اور چشمے ابلنا بند ہو گئے۔ پانی مسلسل گھٹنے لگا یہاں تک کہ خشک ہو گیا اور کشتی سطح زمین تک آ پہنچی۔ اہل تورات کا نظریہ ہے کہ کشتی جودی پہاڑ پر 7ویں رجب مہینے کا 17 تاریخ کو آ کے رکی۔ ماہ شوال المکرم کی 1 تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے آثار نظر آئے۔ 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور پھر کوے کو روانہ کیا کہ جاؤ زمین کے حالات دیکھ کر آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام پر آنے والے طوفان اور کبوتر کے بھیجے جانے کا دورانیہ 1 سال کا مکمل ہو گیا، بلکہ دوسرے سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین پر خشکی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن، جس کو دروازہ کہتے ہیں، کھول دیا۔ کشتی کا دروازہ کھول دیا۔ اہل کتاب کی رائے میں جب کشتی جودی پہاڑ پر جا کے رکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کلام فرمایا اور حکم دیا کہ اے نوح، تمہاری بیوی، تمہارے بیٹے، بیواؤں سمیت اور تمام چرند پرند سمیت کشتی سے باہر نکل آؤ تاکہ افزائش نسل اور آبادی میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام بحکم الہی سب کو باہر لے کر آ گئے اور ایک ذبح خانہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حلال جانور اور حلال پرندوں کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اے نوح، آئندہ کبھی روئے زمین پر ایسا خطرناک طوفان نہیں آئے گا۔ خطرناک طوفان کے سدباب اور وعدہ کی یادگار کے طور پر بادلوں میں ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس فضا سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قوس فضا غرق ہونے سے امن کی علامت ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں اس سے اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف کہ بادلوں کے ذریعے طوفان جیسا جو نوح علیہ السلام پر آیا اس جیسا طوفان کبھی نہیں آئے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کی بات مانتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کیسے نازل فرماتے ہیں اور کس طرح سے بڑے بڑے عذاب سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح سے آپ نے سنا، پہلے بھی واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور دیگر واقعات موجود ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی کس طرح سے حفاظت کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس تمام واقعات جو ہیں ہمیں نصیحت کے لیے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے، ہم ان سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کے نیک بندے بنیں، برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیں۔
تعلیم دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔